بچوں شیر کا گھر کہانی ہے، آپ نے شیر کی ہیڈنگ جب دیں گے تو شیر کا گھر اس کو اردو مارکر چوز کرنا ہے، اور اردو مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، جیسے کہ آپ 6 کلاس میں بھی کہانی سٹارٹ کرتے تھے، سیم وہی پیٹرن ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے اچھا اور نیٹ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، جس طرح کہ یہاں پہ ہے کہ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنے اپنے کچار میں دہاڑا کرتے تھے۔ کچار ہوتا ہے کہ جس میں شیر کے جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، کہ میں دہاڑا کرتے تھے، کہ وہ جو اونچی اونچی آواز میں آوازیں نکالتے ہیں شیر منہ کھول کے، تو اس کو دہاڑا کہتے ہیں۔ اور دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا۔ عبور کیا جاتا تھا مطلب پار کیا جاتا تھا، کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے علل صبح کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح سویرے۔ کئی بچے علی صبح یعنی کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ لکڑیارے کا بیٹا تھا، کہ وہ اس طرح سینس میں لے لیتے ہیں۔ علل صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے۔ اس کو علی نام نہیں پڑھنا آپ نے، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑے میاں کیا بناتے ہو اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ بڑئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی کہ اس نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، بغیر سوچے سمجھے پنجرے میں داخل ہو گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ کا کیا مطلب ہوگا کہ اس نے کیا کیا، شیر نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، بغیر سوچے سمجھے اس نے وہ کیا ہے کہ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے چین۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی۔ کھال کیا ہوتی ہے؟ اس کی جلد، سکن، اس کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا۔ ادموا کس طرح ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی سکت نہیں ہوتی، کوئی خاص موومنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو ادموا سا کہتے ہیں۔ یعنی زندوں میں شامل تو ہوتا ہے لیکن ایک طرح کا مردہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی، ادموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بے تحاشا یعنی کہ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ابلتا ہوا پانی ڈالا گیا تھا، اس کی جو کھال تھی وہ جل گئی تھی۔ جب اس کو پنجرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بیچارہ جو ہے بے تحاشا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بڑے ہی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا لوٹا لاؤ۔ لوٹا لاؤ کو آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اور جو ہے یہ اوپر جو ہے شیر نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس سے نچلی لائن میں جو لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ 2-3 جگہوں پہ آپ مارکر یوز کریں گے۔ لوٹا لاؤ کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے۔ یہ گری لفظ لکھا ہوا ہے، آپ نے بڑی یہ لگانا ہے، گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے، پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس میں آپ نے
नतीजा जो है, नतीजा आपने मार्कर से लिखना है। अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है। जब नतीजा लिखें तो उससे निचली लाइन में इसका मोरल लिखते हैं कि अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है। इसका नतीजा एक ये भी हो सकता है कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। लेकिन ये है कि आप जो आपको इजी लगे एक लिखा करें हमेशा नतीजा, और नतीजा कहानी के एंड में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि एक नंबर कहानी में, अगर 5 नंबर की स्टोरी होती है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो वो उसमें एक नंबर जो होता है वो नतीजा का होता है। 4 मार्क्स ऊपर के स्टोरी के होते हैं, एक नंबर नतीजा का। और जब आप लोग घर में बैठ के, या इधर भी कई दफ़ा बच्चों को नहीं याद रहता, इधर तो साथ साथ गाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि नतीजा नहीं लिखते, बगैर नतीजे के स्टोरी लिख के आप लोग भेज देते हैं। तो नतीजा, जब भी कोई स्टोरी लिखें तो उसके एंड में नतीजा ज़रूर देखें कि आपने लिखा है या नहीं, क्योंकि एक नंबर आप खाम खा में कटवा लेंगे। और अपना जो है इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ जो लफ्ज़ मैंने हाईलाइट करवाए थे। एक ये थे, बड़े मियाँ क्या बनाते हो, और दूसरा जो है आपने उससे नीचे आना है, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो, इसको हाईलाइट कर लें। और उससे सेकंड लास्ट पैराग्राफ के एंड में है, लोटा लाओ, इसको हाईलाइट कर लें। और इसके बाद नतीजा, अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है, इसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि ये आपने मार्कर से लिखने हैं। और मार्कर का यूज़ जो है अच्छी तरह किया करें, बार बार यूज़ करें, ताकि आपको उर्दू मार्कर यूज़ करना है। और नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। कहानी जो होती है, हमेशा आपको पता है कि कहानी, जब भी कोई कहानी लिखते हैं वो पास्ट उसमें इस्तेमाल यानी ज़माना माजी में लिखी जाती है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। अगर आप लोग थोड़ी बहुत वर्डिंग अपने से करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता। आप स्टोरी को एक दफ़ा पढ़ा करो और फिर उसके बाद आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। और पैराग्राफ भी आप खुद से भी बना सकते हैं। कई बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरा पैराग्राफ जो है मैं नहीं बना सका या नहीं बना सकी, तो उससे ये है कि ये आगे क्या करना है या कैसे लिखना है। तो आप लोग पैराग्राफ, ज़रूरी नहीं होता जो बुक के बने हुए पैराग्राफ हैं आप सेम उसी तरह लिखें, बल्कि आप खुद से भी जो है पैराग्राफ बना सकते हैं। और आपको, आप क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपको रट्टे की आदत ख़त्म करनी होगी, क्योंकि रट्टा लगा कर जब आप याद करते हैं तो जब कहीं से कोई लाइन मिस होती है तो आप लोग उसका ध्यान नहीं रखते, और एरो के निशान लगाकर आप लोग साइड पे लिख देते हैं। कभी भी एरो का निशान लगा के जो लाइन मिस होगी सो मिस होगी, उसको अगर आगे लिख सकते हैं कहीं, यानी उसको ज़रूरत है तो लिखे, नहीं तो आप लोग उसको छोड़ दो। और जब एरो का निशान लगा के साइडों पे लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और एग्जामिनर जो भी होगा वो उसको अगर नहीं भी पता चलता आपकी गलती का, तो इस तरह पता चल जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें नीटनेस के साथ, आप लोग स्टोरी और लेटर एप्लीकेशन जो चीज़ भी हो, नीटनेस का ख्याल रखा करें। उर्दू में ज़्यादातर नीटनेस ही देखी जाती है और राइटिंग देखी जाती है। इमला की गलती ना करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ये कहानी है, इसमें से चंद एक में इमला के लफ्ज़ जो है आपको हाईलाइट बल्कि ना करना, अंडरलाइन कर लें, ताकि वो इमला आपने लाजमी करनी है। इमला के लिए क्या है कि आपने अपने पास रफ रजिस्टर पे जब याद करें स्टोरी को तो उन लफ्ज़ों को लिख लें। उससे ये होगा कि आपकी इमला जो है वो सही हो जाएगी और आप अच्छा काम करने के काबिल हो जाओगे। अच्छा, ये है जैसे शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हट कर आबाद। अब हट जो है लफ्ज़, हीट ही हट, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये का एक शोशा डाल देते हैं। इसमें आपने हट में कितने शोशे डालने हैं, 2 ही के और 1 टी का। हट में 3 शोशे आएंगे। अब हार्ट को हाईलाइट कर लें, हाईलाइट सॉरी नहीं, अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको जो है इमला की गलती ना हो आपकी। उसके आगे है आपने करना है जो उससे निचली लाइन में कुछार, कुछार में आपको इसको अमला के लिए अंडरलाइन इसको कर लें, दहाड़ा, अबूर,
پھر بڑھئی، بڑھئی کو آپ حمزہ جب لکھتے ہیں تو یہ کو اوپر کی طرف لے کے جانا، شوشا بنانا پڑتا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں بناتے۔ بڑھئی کو اچھی طرح پنجرا، علل صبح، آپ علل صبح کی جگہ صبح سویرے بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے علل صبح ہی لکھنا ہے۔ اور اس سے اب لیجیے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ کو ہائی لائٹ نہیں، سوری انڈر لائن کر لیں۔ نکلنے، بےتاب، کچھ لفظ میں آپ بتا رہی ہوں۔ واسطے مس فوزیہ، مس فوزیہ واسطے، نیکسٹ ہے آپ کا لڑکے نے ایسا ہی کیا جب ابل نے، جوں جوں تڑپتا خطا کے، ادموا، اس کے بعد چڑھ، چڑھ میں چیڑے بچے لکھتے تھے، ہی آگے نہیں لکھتے، چڑھ، چڑھنا، پیٹھ، لوٹا لاؤ، اور بے تحاشا، آگے گھسے، اس سے نیکسٹ ہے بگا، بادشاہوں، نتیجہ، مسئلہ۔ یہ لفظ جو ہیں آپ نے ان کی املا کرنی ہے۔ املا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی رف پیج پہ یا کسی رف رجسٹر پہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں، اس سے آپ کی املا کی غلطی خود ہی دور ہو جائے گی۔ اور آپ لوگ یاد کریں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوری سٹوری لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ لوگ اس کو یاد کریں، اور اسائنمنٹ میں یہ دی ہوئی ہے تو آپ اس کو لکھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کو سٹوری اور سٹوریز بچوں ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے، جو جو بھی آپ کو کام دیا جائے، تاکہ آپ پہ برڈن نہ پڑے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ہی جینا ہوگا، اور اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اسکول بند ہے، اسکول کسی ٹائم بھی کھل سکتے ہیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے سبق سارا، اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا آپ نے۔